ناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا۔ وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن اللہ تعالی لوگوں کو بلائیں گے، ایک ایک کے نام کی آواز پڑے گی اور پھر اس کی چٹھی اس کے فیل ہونے کی یا اس کے کامیاب اور پاس ہونے کی اس کو دے دی جائے گی۔ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا، فیل کون ہوگا، اس کے لیے اللہ عز و جل نے ایک اصول بیان فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہی ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں گم کردہ راہ ہے، جو یہاں غلط راستے پر چلتا ہے وہ وہاں بھی الٹا ہی ہوگا، وہ وہاں بھی ناکام ہی ہوگا۔ اس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال، اس کی چٹھی اس کو دی جائے گی۔ اب دنیا میں اندھا کون ہے؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ وہاں بھی ضرور اندھا ہوگا۔ اب دنیا میں اندھا کون ہے؟ یہ نہ اندھا دیکھیں کہ جس کی نگاہیں نہیں ہیں، جو بیچارہ سڑک پر لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے کہ مجھے سڑک پار کروا دو، یہ اندھا مراد نہیں ہے۔ اندھے سے وہ اندھا مراد ہے جو دل کا اندھا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اصل اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو جائے۔ یہ آنکھیں جو ہیں یہ تو بڑھاپے میں اکثر کی ہو جاتی ہیں اور بعد کی اپنے نفع نقصان کو نہ سوچے، جو سیدھی راہ اور غلط راہ کو نہ پہچانے، وہ بہت ہی برا ہے، بڑا ہی بدبخت۔ اس بات کو بہت توجہ سے سوچئے، سنیے توجہ سے، پھر اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ کہیں ہم دنیا میں اندھے ہو کر زندگی نہ گزاریں، بہت ہوش کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، عقل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے یہاں کام نہ لیا، اپنی عقل سے، اپنی ہوش سے، سمجھ سے کام نہ لیا، ہم دنیا میں اندھے ہو گئے تو پھر وہاں روشنی کی کوئی صورت نہیں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اس کی وہاں کامیاب ہونے کی، وہاں اس کے بینا ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے یہ بات کہ میں دنیا میں اندھا نہیں ہوں، یہ اطمینان کہ آپ دنیا میں بینا ہیں، آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے، یہ آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیے آپ کسی سڑک پر جا رہے ہوں، آپ کے پاس سائیکل ہے، کسی جگہ آپ کو پہنچنا ہے تو آپ سائیکل کا راستہ دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کار ہے، جیپ ہے تو آپ اس کا راستہ دیکھیں گے، اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو پگڈنڈی پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو جانا ہے اپنے منزل مقصود پر تو آپ اس کو دیکھیں جو پہلے راستے سے واقف ہے، جس کا پہنچنا اس مقام پر اپنے مقصود پر یقینی ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کی سیل لگائیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں۔ اور اگر آپ کو وہ نظر نہیں آتا تو پھر آپ اوروں کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ اندھے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، آپ منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچے۔ آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سائیکل ہے، کسی سے پوچھتے ہیں سائیکل کا راستہ ہے، کہیں آگے ریت تو نہیں کہ سائیکل چلے ہی نہ، یہ مجھے اٹھانا پڑے۔ آپ کے پاس جیپ ہے، کار ہے، تو آپ پوچھیں گے کہ ادھر کار اور جیپ کا راستہ ہے،
اور جو آپ کے پاس سواری کا چلنے کا انتظام ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ادھر جانے کا راستہ ہے. پھر جہاں آپ کو پہنچنا ہے آپ کسی واقف کار سے، کسی سمجھنے والے سے، تجربے کار سے، جسے پہلے پتہ ہے، جو ہو آیا ہے، اس سے راستہ پوچھیں گے، کسی تسلی والے سے راستہ پوچھیں گے تاکہ آپ کو غلطی نہ لگے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، کسی کو اللہ نے، کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی اللہ نے جنت نہیں دکھایا سوائے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معراج ہمارے بھائی، یہ دوست بریلوی معراج آپ نے دیکھا ہوگا کیسے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں، کیسے جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آخر معراج کا مقصد کیا ہے. دیکھیے معراج کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر جنت بھی دکھا دیا، دوزخ بھی دکھا دیا. اور صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ لوگوں میں جنت بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں جہنم بھی دیکھ کر آیا ہوں. اگر جنت میں چلنا ہے تو میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، اور اگر جہنم سے بچنا ہے تو جیسے میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، باز آ جاؤ. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی راہ اختیار کرے، کہیے آپ اسے اندھا کہیں گے یا نہیں؟ اور پھر قرآن مجید کا یہ فیصلہ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں بھی وہ اندھا ہی ہوگا. جسے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے اسے وہاں بھی نظر نہیں آئیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ صرف ایک وہی ذات ایسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آئے، جن کو جنت کے راستے کا پتہ ہے کہ جنت کا راستہ یہ ہے. اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھ لو، تمہیں عقل بھی یہ بتاتی ہے، اور میں تمہیں بار بار قرآن مجید میں بھی یہی وارننگ دیتا ہوں، ہوشیار کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں. چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، لوگوں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، تمہیں مجھ سے ملنا ہے، تم میرے پاس آنا چاہتے ہو جو میں تمہارا اصل خالق ہوں، اگر تم میرے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر کیا راستہ ہے؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے، فاتبعونی، میرے نبی محمد کے پیچھے آؤ. اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر تم اندھے ہو، تو جو یہاں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا، کبھی اس کو سیدھی راہ نہیں ملے گی، وہ کبھی اپنے منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم ان سے کہتے ہیں اللہ کے بندو، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں، پیروں کو پیر مانتے ہیں، فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں، جو چٹ ہو اس کو چٹ مانتے ہیں، جو بھرا ہوا ہو اس کو بھرا ہوا مانتے ہیں. لیکن تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ پیر پکڑ لو، نبی بھی بھول جائے. ہمیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہم اندھے نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عالم ہے اس کو عالم مان لیں گے، لیکن نبی کا مقام اسے کبھی نہیں دیں گے، ہم اس کے پیچھے کبھی نہیں چلیں گے. ہم امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہم ان کی راہ کبھی نہیں چلیں گے کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں. ہم امام بخاری کو امام مانتے ہیں کہ وہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، لیکن ہم پیروی ان کی کبھی نہیں کریں گے، ان کی راہ کبھی نہیں چلیں گے. اللہ نے راہ بنانے والا، خط کھینچنے والا صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے اور کسی کو نہیں بنایا. اب دیکھیے معراج جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا تو کیوں کروایا؟ تاکہ یہ دنیا میں جا کر کہہ سکے کہ میں نے خود جنت دیکھا، میں وہاں خود گیا ہوں. اور جہنم کا نقشہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دکھایا. آپ نے دیکھا جہاں سود خار دوزخ میں جل رہے ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھا. جہاں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں جل رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ بھی دکھایا. جہاں جھوٹ بولنے والے، چغلی کرنے والے جن کمپارٹمنٹس میں، جن بکسوں میں، بم ڈبوں میں جل رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو وہ بھی دکھایا.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ میں نے وہ عالم بھی دیکھے جو اپنے منہ کی کمائی سے کھاتے، اپنی ہونٹوں کی کمائی سے کھاتے. کیا مطلب؟ پیشہ ہے، تقریریں کرنا، واز کرنا، کھانا، دولت کمانا، بیچ بیچ کر، قرآن پڑھ پڑھ کر. آپ نے دیکھا نہیں یہ مانگنے والے؟ اللہ اکبر. مانگنا ویسے ہر لحاظ سے برا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہر لحاظ سے برا ہے، لیکن سڑکوں پر، بسوں میں، گاڑیوں میں قرآن پڑھنا، پھر لوگوں سے مانگنا، یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. سب نقشے اللہ نے اپنے نبی کو دکھائے کہ دیکھو یہ مولوی جل رہے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جیسے کولو کا بیل چلتا ہے، جیسے خراش پر گدھا چلتا ہے، بیل چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خراش جس پر کہ آٹا پستا ہے. میں نے دیکھا کہ اس آدمی کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگا رہا ہے. جیسے پتنگا چراغ کے گرد گھومتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی انتڑیوں کے گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ اس کا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عالم ہے جو لوگوں کو روکتا تھا برے کاموں سے اور خود وہی کام کرتا تھا. یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. کون سا جرم ہے جس کی سزا اللہ نے اپنے نبی کو دکھا نہیں دی؟ اللہ کے رسول نے جو کہا ہے یہ نہیں کہ سنی سنائی بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کو مشاہدہ کروایا. اور یہی معراج کا سب سے بڑا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو لے جا کر جنت کی سیر کروائی. اللہ نے اپنے نبی کو لے جا کر دوزخ کا سارا نقشہ دکھایا کہ دوزخی جل رہے ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ فلاں جرم والے ہیں، یہ فلاں جرم والے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی کہ لوگوں میرے جیسا ہادی تمہیں کبھی نہیں ملے، میرے جیسا تجربے کار، میرے جیسا واقف کار جس نے اللہ سے سنا ہو، اللہ جس کو باتیں بتائے اور پھر جس کو اللہ اس کی آنکھوں سے مشاہدہ اور تجربہ کروائے. اس لیے جو بات میں تمہیں کہتا ہوں کوئی پیر تمہیں نہیں بتا سکتا، کوئی فقیر تمہیں نہیں بتا سکتا، کوئی ولی تمہیں وہ بات نہیں بتا سکتا جو میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر تم میری راہ چھوڑ کر کسی اور کے نام پر تم نے مذہب بنا لیا، اگر تم نے کسی اور کو پیر پکڑ لیا، کسی اور کو تم نے مرشد بنا لیا، کسی کو تم نے ہادی بنا لیا، تم نے کسی کا پلہ دامن اس کا پلو پکڑ لیا، یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے. میرے جیسا تمہیں مرشد کبھی نہیں ملے. اور اگر تم مرشد پکڑتے ہو تو تم اندھے ہو. ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ وہاں بھی جا کر اندھا ہی. اسی لیے ہم سوچئے، آپ بھی سوچئے، سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ صاحب دنیا سے چلے گئے، 150 ہجری میں فوت ہو گئے. 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں فوت ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے. یہ سمجھ لیے گا کہ ان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے. لیکن آج ہم کیا بن گئے؟ ہم حنفی تو بنیں گے، محمدی کبھی نہیں بنیں گے. بھائی حنفی کیوں؟ دیکھو جی امام صاحب نے اصول مدون کیے، امام صاحب نے احکام جمع کیے، امام صاحب نے باقاعدہ پورا سیٹ کر دیا دین کو، کھول کھول کر ہر بات بیان کر دی کہ بھائی نبی، بھائی ٹھیک ہے جی اللہ کے رسول نے بھی کام کیا لیکن وہ بات تو نہ بنی. یعنی مطلب کیا کہ دین کو جو آسان امام ابو حنیفہ نے کر دیا ہے وہ اللہ کے رسول سے نہیں ہوا. اور بات کیا ہے؟ دل میں سے بات یہ ہے کہ نبی امام ابو حنیفہ کو ہونا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کو نہیں ہونا چاہیے. ان سے وہ بات کھلی نہیں، ان سے وہ کام بنا ہی نہیں جو کام بعد میں امام نے کر دیا. اب آپ سوچیں تو صحیح، ارے سارا ہی کتنا فرق ہے. 150 میں وہ فوت ہو جاتے ہیں، 150 میں وہ فوت ہو جاتے ہیں. اب صرف 100 سال کا فرق ہے کہ حضور کے صرف 100 سال بعد ایک شخص ایسا آتا ہے کہ دین کو اس طرح سے سسٹمیٹائز کر دیتا ہے اور اس کو اس طرح سے یعنی مرتب کر دیتا ہے
ایسی اس کو ترتیب دے دیتا ہے، ایسا اس کو عمدہ بنا دیتا ہے کہ آج 1200-1300 سال گزر گئے کہ اس کا سیٹ کیا ہوا دین آج بھی لوگوں کے لیے کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اس وقت سے جو حنفی بن جائے اب تک وہ حنفی چلتا رہے بے خطر ہو۔ لیکن اللہ کے رسول 100 سال کے بعد ہی پرانا ہو گیا کام، ان کا کام چل نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے دین کو پیش کیا وہ کوئی سسٹمیٹک نہیں تھا، وہ چل نہیں سکا زیادہ۔ امام ابو حنیفہ نے آ کر ایسا سیٹ کیا کہ آج 1300 سال ہو گئے فرسٹ کلاس چل رہا۔ اب بتائیے یہ اندھا ہے نہیں ہے؟ اور قرآن نے سب کہا ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں بھی جا کر وہ اندھا ہی۔ ارے اللہ تو اپنے نبی کو آخری نبی بنائے کہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں اس کے بعد کسی پر اپنا کلام نازل نہیں کروں گا، اس کے بعد ہدایت کے دروازے سارے بند ہوں گے، میرا یہ آخری پیغمبر ہے اور سارے پیغمبروں کا یہ تاج ہے۔ اللہ تو اپنے نبی کو یہ کہے اور ہم یہ کہیں کہ 100 سال کے بعد اللہ کے رسول کا نظام پورا سیٹ نہیں تھا، ہمارے امام نے آ کر یوں کر دیا، لہذا تم حنفی بن جاؤ اور آج حنفی 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 ایک طرف، پھر اس کے بعد آگے ولی، یہ پیروں کے سلسلے، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی قادری، کوئی نقش بندی، پھر آگے تقسیم در تقسیم، یہ ویسی، یہ رضوی، یہ پھر پتہ نہیں کیا 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 کیا، یہ سلسلے سارے کے سارے۔ اب کہیے آپ کیا کہیں گے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا قرآن نے یہ بات درست نہیں کہی ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہی۔ اب ہمیں دیکھ لو، ہم نے اللہ کے رسول کے بعد کسی کو اپنا امام نہیں بنایا، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنایا، کسی کو اپنا مرشد نہیں بنایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ دیکھ لو، ہمیں کبھی کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جو اطمینان، جو شرح صدر، جو ہدایت، کیا سیاست ہو، کیا دین ہو، جو سمجھ قرآن کی، حدیث کی، دین کی اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں ہمیں خدا دیتا ہے، خدا کی قسم دوسروں کو وہ نہیں آتی۔ یہ صرف برکت ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ایسی جامع اور مکمل ہدایت ہے کہ کبھی گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں۔ اب یہ دیکھ لو، پاکستان بننے لگا، ہندو کہتے تھے کہ اب انگریز کا ہول کمزور ہو گیا ہے، اب انگریز چھوڑنے والا ہے، مسلمانوں ہم تم مل کر کام چلائیں گے، علیحدہ نہ ہونا ہم سے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ایک قوم ہے، ہم ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، مل جل کر کام کر لیں۔ لیکن بعض مسلمان یہ کہنے لگے، اب اقبال کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اقبال، داڑھی نہیں، کوئی دینداری نہیں، بس ایک شاعری ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ہندو اور قوم ہے، مسلمان اور قوم ہے، ہندو اور مسلم کا زمین و آسمان کا فرق ہے، مسلمان کو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا معاشرت، اپنی معیشت، مسلمان کو اپنا بالکل ہندو سے علیحدہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں کام کرنا۔ جناب جو کہ بالکل دین سے دور، جسے پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہوتی ہے، اس کو بھی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، ہندو کے ساتھ مل کر ہمارا کام نہیں چلے گا، ہندو انگریز سے بھی ہم سے زیادہ دور ہے، اتنا انگریز دور نہیں ہے مسلمان سے جتنا کہ ہندو مسلمان سے دور ہے، جتنا ہندو مسلمان کا دشمن ہے اتنا انگریز دشمن نہیں ہے، ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے، ہندو کے ساتھ مل کر کانگریس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھ لو، ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا مدرسہ تھا دیوبند کا، وہاں کے دیکھ لو عالموں کی اکثریت سوائے دو مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی، باقی جتنے بھی تھے قریب سارے کے سارے سب ہندوؤں کے ساتھ، کانگریس کے ساتھ میں۔ اب
سوچنے کی بات ہے. ایک طرف اقبال اور ایک طرف جنا، یعنی یہ میں ان لوگوں کو ظاہر کر رہا ہوں جو دیندار نہیں تھے، لیکن ان کی بات یقیناً صحیح تھی، اور مولانا حسین احمد صاحب مدنی یا دوسرے جو تھے ان کی بات یقیناً غلط. یہ دین کی بات اقبال کی سمجھ میں آ گئی، یہ دین کی بات جناح کی سمجھ میں آ گئی، لیکن ان مولویوں کی سمجھ میں نہ آئی. کیا وجہ؟ وہی کہ جب مذہب ہی ڈیریل ہو گیا، جب مذہب ہی غلط ہو گیا تو اب آگے صحیح قدم کیا اٹھے گا؟ آگے بھی یہی حال. چنانچہ پھر بات بگڑتی گئی اور نوبت جہاں تک پہنچی، اور اب دیکھ جو حال بنا ہے. اب یہ دیوبند میں ان کا 7 سالہ جنشن ان کا وہ ہوا ہے، اپنا کنونشن وغیرہ کوئی انہوں نے جشن منایا ہے. تو اس میں کیا ہوا؟ اندرا گاندھی کو مہمان خصوصی بنایا ہے، اندرا گاندھی کو مہمان خصوصی وہاں بلایا ہے. اور پھر جو عالموں کی لسٹیں تیار ہوئیں کہ یہ عالم یہ عالم یہ عالم یہ عالم، سارے کے سارے اندرا کو راضی کرنے کے لیے، اندرا کی خوشنودی کے لیے سارے مولویوں کی لسٹیں بنا دی. مولانا حسین احمد مدنی یہ وہ، اگر نام نہیں لیا تو ان کا نہیں لیا مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا شفیع تھانوی، جنہوں نے پاکستان کا نام لیا تاکہ اندرا خوش ہو جائے. قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب ایک آدمی مذہب سے ہٹ جاتا ہے، مذہب کا صحیح تصور اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، پھر وہ قلابازی کھاتا ہے، وہ مولوی ہو وہ کچھ ہی کیوں نہ ہو. اب یہ دوسرے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے اتحاد کے لیڈر، قائد اور مفتی اور عالم اور عالم یہ وہ کیا کچھ نہیں، سب کچھ آپ کے سامنے. جب ایک انسان صحیح سوچ اس کی نہیں رہتی تو اس کے بعد پھر وہ الجھ جاتا ہے، قلابازی کھاتا ہے، دھوکہ کھاتا ہے، کبھی اس سے صحیح اقدام جو ہے وہ نہیں. جب تک آپ کا یہ ایمان نہیں ہوگا، اپنے اس ایمان کو درست کیجئے. ہر جمعے ہم یہی سبق بار بار پڑھاتے ہیں، اسی پر آپ کی نجات ہے، اسی پر آپ کی نجات ہے. اسے خوب ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن کو صاف کر لیں کہ اللہ کے رسول کے بعد تمہارا کوئی استاد نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی حاجی نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی تمہارا بازو پکڑنے والا نہیں، کوئی ایسا نہیں جس سے تم رہنمائی حاصل کر سکو. اگر تم نے کوئی بنا لیا تم برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی راہ راست پر نہیں چلو. اور اب دیکھ لیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جناح صاحب نے کہا کہ جی پاکستان بننا چاہیے، ٹھیک ہے. مولانا حسین احمد مدنی غلطی پر تھے، جناح صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے، اور دوسرے مولوی غلطی پر تھے، اقبال ٹھیک کہہ رہا تھا. لیکن چونکہ وہ بات کہ پیروی صرف اللہ کے رسول کی ہو وہ ان دونوں میں نہیں تھی، وہی پھر جمہوریت. چنانچہ دیکھ لیں ہم ملک کا کیا حال ہے. دل میں یہ دشمنی ضرور تھی ان لوگوں کے کہ ہندو مسلمان کا دشمن ہے، لیکن جب پاکستان بن گیا، اسلام کے نام پر پاکستان بن گیا، تو پھر اب پاکستان کیسے بنے؟ پاکستان 5 لوگوں کا ملک کیسے بنے؟ پاکستان میں اسلام کیسے آئے؟ یہاں آ کر جناح بھی فیل ہو گیا، اقبال بھی فیل ہو گیا، اور ہمارے سارے لیڈر فیل ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو صحیح عقیدت تھی، وہ جو صحیح دین اور ایمان تھا وہ غائب. یاد رکھیے گا، آپ کبھی کوئی ملک اسلامی نہیں بنا سکتے جب تک آپ یہ نہ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا تعلیم. دیکھیے ہمارے نبی کیسے نبی ہیں. دنیا میں پہلے نبی ایسے بھی آئے کہ وہ نبی تھے لیکن پریکٹیکلی وہ کر کے کچھ نہیں دے گئے، ان کو موقع ہی نہیں ملا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں. عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن یونانیوں کی حکومت ہے، یہودیوں کی حکومت ہے. ایک دن وہ امن کے ساتھ اور آرام کے ساتھ وہ کہیں ٹھہر نہیں سکے. کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی وہاں بھاگ گئے، کبھی وہاں بھاگ گئے، سر چھپاتے پھر رہے ہیں، کہیں ٹھہرنے کو جگہ نہیں ہے. کوئی حکومت کام کر کے، نظام اسلام کا کام کر کے دنیا کو مثال دے کر وہ نہیں جا سکتے. لیکن ہمارے نبی، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کیسے
کامل جامع مکمل نبی تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس ملک میں اسلام کی دعوت پیش کی کہ جہاں لوگ بالکل اسلام سے بے خبر تھے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اسلام چیز کیا ہے. یہ کن کے لیے سبق ہے؟ یہ آپ کے لیے سبق ہے, یہ میرے لیے سبق ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کل کو اللہ میری ساری برادری جاہل تھی, کوئی میری بات نہیں سنتا تھا, میں اپنی برادری کو کیسے راہ راست پر لاتا, وہ میرے دشمن تھے, وہ مجھے مارنے کے لیے تیار تھے, اللہ میں کیسے کام کرتا؟ خدا کہے گا تو نے میرے نبی کو نہیں دیکھا, جیسے میرے نبی نے کام کیا تو بھی ایسے ہی کام کر. اللہ کے رسول نے جب آواز اٹھائی, مکے میں جب آپ نے دعوت پیش کی, سارا ملک آپ کا دشمن ہے, سارا ملک آپ کا دشمن ہے, لیکن آپ دبے نہیں, آپ نے پھر بھی آواز کو بلند کیا اور لوگوں کو دکھا دیا کہ کبھی یہ نہ دیکھنا کہ لوگ تمہارا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے, اپنی آواز, حق کی آواز کو اونچا کرو. پھر جب باہر سے مدینے والوں نے یہ امید دلائی کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں, ہم پوری حفاظت کریں گے, اسلام کے لیے کٹ مریں گے اور آپ کا پورا ساتھ دیں گے, چنانچہ آپ مدینہ چلے گئے. آپ نے جا کر کیا کیا؟ سب سے پہلے جاتے ہی وہاں اسلامی حکومت قائم کرنا. آپ نے اسلامی حکومت قائم کی اور اسلام کے پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا. تبلیغ بھی ہو رہی ہے, تبلیغ بھی ہو رہی ہے. آپ مختلف مبلغوں کو بھیجتے ہیں جو مختلف جگہوں پر جا کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں. آپ نے جہاد بھی شروع کر دیا. آپ نے اس زمانے میں, اس دور میں جبکہ کوئی تصور نہیں ہے, لوگ جانتے تک نہیں ہیں کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے, آپ نے اسلامی نظام کو قائم کر کے دکھایا. چنانچہ جب آپ دنیا سے گئے تو کیا حالت تھی؟ پورے عرب میں اسلام کی حکومت تھی, پورے عرب میں اسلام کی حکومت تھی. اگر چوری ہو یہ سزا ہے, اگر زنا ہو یہ سزا ہے, اگر قتل ہو یہ سزا ہے, اگر ڈاکہ زنی ہو یہ سزا ہے, اگر یہ جرم ہو یہ سزا ہے. ہر آدمی کے حقوق مقرر تھے, مرد کا یہ حق ہے, عورت کا یہ حق ہے, قوموں کے یہ حقوق ہیں, بین الاقوامی ضابطے یہ ہیں. پورا آپ نے ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا. اور پھر آپ کے بعد حضرت صدیق نے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے آپ کی لائن پر چل کر آپ کی تعلیم کے مطابق آپ کا پیش کیا ہوا وہ نمونہ, آپ کا سیٹ کیا ہوا نمونہ, اس کے تحت حکومت کر کے دکھائی. آج تک دنیا تسلیم کرتی ہے کہ ایسی برکت والی حکومت کبھی دنیا میں ہوئی. لیکن اب دیکھ لو, ہم مسلمان ہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آئے, لیکن آئے کس طریقے سے؟ جس طریقے سے انگریز چاہے. اب آج کل کا مسلمان, ہر پڑھا لکھا مسلمان, مولوی ٹائپ ہو یا مسٹر ٹائپ ہو, ہر کیا کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آ جائے, لیکن کس طریقے سے آئے؟ جس طریقے سے انگریز بتاتا ہے اس طریقے سے اسلام آ جائے. اور میں نے آپ کو بتایا نہیں, کوئی مولوی لڑک جائے, کوئی مسٹر لڑک جائے, آپ کا ملک, پوری دنیا کا نظام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کو ہادی, پیشوا نہ تسلیم کیا جائے. کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا. اور جو ان اصولوں سے ایک انچ ہٹ جائے, کتنی بڑی پگڑی ہو اس مولوی کی, کتنی بڑی گدی ہو اس مولوی کی, خدا کا فرمان اٹل ہے, ومن کان فی ہذہ اعمی, جو اندھا ہے, جس کو دنیا میں وہ سورج محمد والا سورج نظر نہیں آتا, فہو فی الآخرۃ اعمی, وہ وہاں بھی جا کر اندھا ہی. اللہ کے بندو آپ سوچیں تو صحیح, اللہ اپنے نبی کو سورج کہے, اللہ اپنے نبی کو سورج کہے, اور ہم پیروں کی تلاش میں دھکے کھاتے پھریں, مزاروں پر جائیں, کبھی کسی کے ہاتھ چومیں اور کبھی کسی کے ٹخنوں کو ہاتھ لگائیں, کبھی کسی کے پاؤں کے نیچے ہاتھ دیں, ہم مختلف حرکتیں ایسی کریں. اللہ اپنے نبی کو ہدایت کا سورج کہتا ہے,
اور کیا کہتا ہے کہ جب سے میرا نبی آ گیا، یہ سورج جب سے طلوع ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں مبعوث ہو گئے، اب اگر سارے نبی بھی آ جائیں ان کی روشنی مان، کسی کی روشنی نبی کے سامنے دم نہیں مارے گی۔ نیا پیدا ہونا تو درکنار، جو پرانے مانے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اگر سارے بھی آ جائیں، میرا نبی ہدایت کا وہ سورج ہے، کسی نبی کی سورج، کسی نبی کی روشنی اس کے سامنے بالکل دم نہیں مار سکتی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اگر نبی سے سیکھنی ہے تو نماز بھی کہاں سیکھتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں، یہ آپ کی نماز حنفی، ان کی کیسی شافی، وہ کیسے، وہ حنبلی، وہ کیسے مالکی۔ بتائیے آپ نبی سے لیتے کیا؟ خدا کے لیے مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ نبی سے لیتے کیا، سوائے اس کے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا جب کوئی قوم بگڑ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک میں عام طور پر یہ چلتا ہے سلسلہ، کوئی جج بنے پہلے حلف اٹھاتا ہے، کسی کو ڈگری ملے وہ حلف اٹھاتا ہے، یہ سکاؤٹ کے جو ہیں یہ حلف اٹھاتے ہیں، صدر حلف اٹھاتا ہے، منسٹر حلف اٹھاتے ہیں، کیبنٹ حلف اٹھاتی ہے، سارے حلف اٹھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ملک کے وفادار، ہم قوم کے وفادار، ہم اسلام کے وفادار، ہم کبھی ملک کی بدخواہی نہیں، کہ جو آپ لوگ سنتے ہیں ہمیشہ آتا ہے۔ اب ضیاء باہر گیا، انوار الحق نے حلف اٹھایا، ادھر وہ دوسرے نے حلف اٹھایا، ادھر تیسرے نے حلف اٹھایا، وزیروں نے حلف اٹھایا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ حلف وفاداری اور ہے اور حرکتیں بالکل اور۔ دیکھ لو اسمبلیوں والے، کیبنٹ کے منسٹر جو ہیں حلف اٹھاتے ہیں، حلف کچھ اٹھاتے ہیں اور کام کچھ کرتے ہیں۔ بالکل آج کل کا مسلمان ہے، حلف یہ اٹھاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وفاداری اور۔ جب قوم بگڑ جاتی ہے، جب شعور صحیح نہیں رہتا تو پھر کیا ہے؟ حلف ایک رسم ہے، کلمہ ایک عادت ہے، ایک روٹین میں پڑھ لیا، لیکن کرنا وہی ہے جو اپنا دل چاہے گا وہ کرنا۔ اپنے دفتروں میں دیکھ لیں، افسروں کو دیکھ لیں، منسٹروں کو دیکھ لیں، صدروں کو دیکھ لیں، بڑوں کو دیکھ لیں، چھوٹوں کو دیکھ لیں، ان کے حلف کو نہ دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ بالکل آج یہی صورت ہے، لوگوں کے کلمے کو نہ دیکھیں کہ لوگ کلمہ یہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ لوگ یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تو جی فلاں، وہ کہنے لگا جی میں فلاں، وہ کہتا ہے میں فلاں۔ اب تو بتا اللہ کے بندے، کلمہ سب کا ایک اور مذہب سب کے علیحدہ رہے گا؟ کلمہ سب کا ایک، شیعہ کا بھی وہی کلمہ، سنی کا بھی وہی کلمہ، پھر آگے سنیوں کی جو سب ڈویژن ہے، یہ حنفی، یہ شافی، یہ مالکی، یہ حنبلی، کلمہ سب کا ایک، مذہب سب کا علیحدہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہی بات جیسے ہمارے مکار منسٹر، یہ حلف اٹھانے والے، جھوٹے حلف اٹھانے والے حلف کچھ اٹھاتے ہیں اور کاروائیاں کچھ کرتے ہیں، یہی حال آج کل ہمارے مولویوں کا ہے، ہمارے فرقوں کا ہے، کہ جب حلف وفاداری اٹھائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا عہد کریں گے، لیکن جب حرکتیں کریں گے، میرا پیر یہ، وہ میرا مرشد یہ، وہ میرا حاجی یہ، میں اس کی راہ مانتا ہوں، میں اس سے بیعت ہوں، میں اس سے بیعت ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے رسول سے غداری۔ اور اللہ نے کہا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو دنیا میں اندھا ہے، جس کو دنیا میں نظر نہیں آتا، اس کو وہاں جا کر بھی نظر نہیں آئے۔ سوچ لیجیے گا، میں سمجھتا ہوں جتنا اسلام کی دعوت جتنی معقول ہے، خدا کی قسم اتنی معقول دعوت ہے اسلام کی کہ کوئی اس کے مقابلے میں آ نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سوچو، یہ میرا نظام، یہ کوئی بحث والا نظام نہیں ہے، میرا نظام ایسا نظام ہے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے زمین موجود تھی،
کوئی کمیونسٹ ہو، کوئی سوشلسٹ ہو، کوئی دہریہ ہو، کوئی ملحد ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، کتنا بھی اس کا ذہن آزاد کیوں نہ ہو، ہر آدمی یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے سب انتظام موجود تھا۔ زمین تھی، فصلیں اگتی تھیں، میری ماں نے مجھے جنا، جو میں باہر آیا ماں کے پستانوں میں دودھ آ گیا، اور میرے لیے سارے انتظامات پورے مکمل سارے کے سارے۔ خدا کہتا ہے یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ سب میرا انتظام ہے۔ جس زمین پر تو چلتا پھرتا ہے یہ میری زمین ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اب تو بتا، یہ میرا نظام نہ چلے میرے گھر میں، زمین کو میں نے بنایا، آسمان کو میں نے بنایا، اس زمین پر قانون کسی اور کا چلے؟ جب میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملک ہے، یہاں میری حکومت ہے، قانون بھی میرا چلے گا، جو میں چاہوں گا وہی قانون ہوگا۔ چنانچہ اسی لیے میں پیغمبر بھیجتا ہوں، میں پیغمبروں کی طرف وحی کرتا ہوں۔ پیغمبر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، تم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ جعل لکم الارض فراشا والسماء بنان، آسمان اور زمین، اوپر چھت نیچے فرش، درمیان میں تمہیں آباد کیا ہے، تمہارے لیے کیا پیارے پیارے عمدہ انتظامات کیے ہیں۔ یہ خدا کی حکومت ہے، یہ اس کا ملک ہے، اس میں قانون اسی کا چلے گا۔ اب اگر تم اپنا چلاؤ گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس قدر کلیش ہوگا، اتنا ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، دنیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پاش پاش ہو جائے گی۔ اور چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہی ہے مسلمانوں کا، وہ دوسرے کو اس نظریے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اب یہ مسلمان تسلیم بھی کرتے ہیں کہ جی ہاں اسلام ہونا چاہیے، جی ہاں اسلام ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچئے، دیکھیے آپ کہیں سے کوئی مشین منگوائیں، کوئی چھوٹی سی مشین باہر سے منگوا لیں، وہ اس کی ورکنگ کے لیے وہ بکلیٹ تھی، وہ چھوٹی سی کتاب اس کے ساتھ رکھتی کہ دیکھو اس کو یوں استعمال کرنا ہے، اس کو یوں استعمال کرنا ہے، تمہیں یوں اس کا احتیاط کرنی چاہیے، اس کی یوں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے استعمال کی پوری، جب اس کو فٹ کرنا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، تو یوں یہ پوری ہدایات وہ ساتھ دیتی۔ اب اسلام ایک اللہ نے نظام بھیجا ہے اور بتایا کہ اسلام ایک امن اور سلامتی کا نظام ہے۔ اسلام امن اور سلامتی کا نظام ہے۔ اس کی ورکنگ کیسے ہوگی، اس کی سیٹنگ کیسے ہوگی؟ اللہ نے اس کے ساتھ، جیسے باہر سے بڑی مشینری آتی ہے، انجینئر ان کے آتے ہیں، وہ آ کر سیٹ کر کے باقاعدہ اس کو چلا کر دے کر جاتے ہیں۔ اللہ اپنا یہ نظام اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجتا ہے۔ اس آخری نظام کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا، اور 23 سال اس کو دنیا میں رکھ کر اس کی ورکنگ کروا کے، اس کا پریکٹیکل کروا کے، اس کو استعمال کروا کے دکھا کے پھر اللہ اپنے نبی کو لے۔ اب دیکھ لیجیے گا، یہ جمہوریت کا نام چلتا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جمہوریت اسلام میں ہے یا نہیں، یعنی حیرانی کی بات ہے، خدا کی قدرت۔ ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن سمجھتے کبھی نہیں کہ ہمارے منہ سے نکلتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے، اور مثالیں کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، ایک آدمی نے کہا کہ اے عمر، تو نے یہ اپنی قمیض کیسے بنائی؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی تھی، ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی، تیرے حصے میں بھی ایک چادر آئی، ایک چادر سے تیرا قد لمبا ہے۔ حضرت عمر بڑے لمبے قد کے تھے، کتنا بھی بڑا مجمع کیوں نہ ہو، ان کی گردن اونچی نظر آتی تھی، بہت لمبے قد کے جوان تھے۔ اے عمر، اس ایک چادر سے تیرا کرتا نہیں بن سکتا تھا، یہ تو نے کیسے بنا لیا؟ ضرور تو نے خیانت کی ہو۔ دیکھو اسلام میں کتنی جمہوریت ہے، دیکھا لوگوں کو کیسے آزادی تھی بولنے کی۔ ایک عام آدمی اٹھ کر یہ اعتراض کرتا ہے خلیفے سے کہ تو نے ایک چادر سے قمیض کیسے بنائی، یہ تو نے کپڑا ظاہر کہاں سے کیا؟ اب حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں وہ میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا، اس سے پوچھ لو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنی چادر اپنے ابا کو دی، انہوں نے میری چادر کو ساتھ ملا کر اپنا قمیض بنایا۔ دیکھو اسلام میں کیسی جمہوریت ہے۔ اب مثال یہ دی، آؤ بھائی الیکشن کرواؤ، ووٹ پڑیں گے۔ اسلام میں بھی جمہوریت ہے اور تم بھی جمہوریت چالو کرنا۔
کہاں وہ کہاں یہ، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام جس جمہوریت کا آپ اس کو کشید کرتے ہیں اسلام سے، وہ کیا ہے کہ اسلامی حکومت کی خوبی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت وہ ہوتی ہے جس میں عوام کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے، عوام کو ہر طرح سے آزادی ہوتی ہے لیکن مادر پدر آزاد نہیں ہوتا، اللہ کی حکومت ہوتی ہے پھر آزادی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے نہ خلیفہ دم مار سکتا ہے نہ ایک عام آدمی دم مار سکتا ہے، اور اللہ کا حکم نہ ہو پھر سارے برابر ہیں، کیا خلیفہ اور کیا دوسرا۔ اسلام میں عوام کو پوری آزادی ہوتی ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ سوال کر سکتے ہیں، وہ اپنی جائز چیز کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا لیا؟ ہم نے اس کو یوں بدل دیا کہ جمہوریت کیا ہے، عوام کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ حکومت بنائیں وہ ہٹائیں، یہ جمہوریت ہے۔ کہاں یہ کہ اسلامی حکومت میں عوام کا فائدہ ملحوظ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے عوام کے فائدے کی خاطر ہوتا ہے، اور کس انداز میں اللہ کے قانون کو نافذ کرو عوام کو سب کو فائدہ ہو۔ لیکن یہ بات بالکل نہیں ہوتی جو انگریز نے بیج ڈالا ہے، جو اسلام کی ضد ہے۔ دیکھیے توحید کیا ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے، توحید کیا ہے؟ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی حاکم نہیں، یہ توحید ہے۔ چنانچہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھو، ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا یہ توحید ہے۔ لیکن قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ حکومت کرنے کا حق کسی ایک شخص کو ہے یا ایک جماعت کو ہے یا عوام کو ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید نہیں۔ اور یہ جمہوریت اس کی بنیاد کیا ہے کہ حکومت عوام کا حق ہے، حکومت عوام کا حق ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکومت کا حق کسی کو بھی نہیں، نہ خلیفہ کو ہے، نہ رعایا کو ہے، نہ رائی کو ہے، سارے محکوم ہیں، حاکم صرف ایک اللہ۔ اور پھر مسلمانوں کا سربراہ کون بنے گا؟ جو بہترین سے بہترین ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو بہترین سے بہترین ہوگا، اللہ کے نزدیک بہترین ہوگا، وہ مسلمانوں کا حاکم بنے گا۔ جو اللہ کے قانون کو لوگوں پر نافذ کرے گا وہ نگران ہوگا۔ اب رہا یہ کہ دنیا نے اس اسلامی حکومت کو بگاڑ کر ایک آمریت چلا دی، اور ہم لوگوں نے جمہوریت کو بگاڑ کر ایک شرک کی صورت پیدا کر دی۔ یہ سب بگاڑ ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اور مثلا الیکشن ہوا، فرض کر لیجیے گا کہ یہ جمہوریت تھی جیسے دنیا کہتی ہے، بڑے فیئر الیکشن ہوئے، بھٹو آ گئے۔ اب بھٹو آ کر چمٹ گیا، لگاؤ سارے زور، نہیں میں نہیں جاتا، جاؤ جو مرضی کر لو۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ آخر اس کا علاج پھر کیا ہوا؟ پھر جمہوریت کا علاج جمہوریت نے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر فوج سے کہا خدا کے لیے ضیاء آپ ہے تو مٹی، کرنے کے قابل تو کچھ ہے نہیں، تو ہی مر کچھ کر۔ ضیاء کے آگے لوگوں نے ہاتھ جوڑے، جس سے بالکل توقع نہیں تھی، اور کہتے تھے کہ بھٹو نے سوچ کر دیکھ کر ضیاء کو فٹ کیا ہے جس سے کہ کوئی خطا نہیں ہو سکتا۔ خدا نے کہا جب یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے کہ بھٹو دیکھو، میں اسی سے اس کو مرواؤں گا جس کو یہ سمجھتا تھا کہ یہ کسی کام کا۔ خدا نے اسی کو لایا اور ایسا اس کو سخت کیا، ایسا لوہے کا تھن بنایا کہ دنیا بدل جائے وہ کہتا میں نہیں بدلتا، اس کو مار کر ہی چھوڑ۔ یہ سب خدا کے نظام ہے۔ اگر بگاڑ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ بگاڑ ادھر بھی ہو سکتا ہے، بگاڑ ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصول کو دیکھیں، اسلام کے اصول کتنے ضروری اصول ہیں، کتنے پیارے اصول ہیں، کیسی آئیڈیل چیزیں ہیں، لیکن ہمیں آج اسلام پسند نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اسلامی سیاست پسند نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اسلامی دین بھی پسند ہے۔ چنانچہ دیکھ لو آج دین کو محمدی دین ہے، آج دین کو محمدی ہے،
وہ حنفی، وہ شافی، وہ مالکی، وہ وہابی، وہ شیعہ، وہ فلاں سارے ہیں، سارے مسلمان، اور دین کتنے ہیں؟ اسی طرح سے ہم نے سیاست کو بھی، ہیں مسلمان سیاست انگریز کی، ہیں مسلمان پیر ہمارا فلاں، امام ہمارا فلاں، مرشد ہمارا فلاں ہم نے بنا لی۔ آئیے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم مسلمان کب ہوتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے گا، مسلمان کوئی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سیاست، جب اس کا دین بالکل اسلامی ہو۔ اگر اس کی سیاست اسلامی نہیں وہ ادھورا مسلمان ہے۔ اگر اس کا مذہب صحیح اسلام نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ ناقص مسلمان ہے، وہ صحیح اسلام نہیں رکھتا۔ اسلام اسی کا پورا ہو سکتا ہے جس کی سیاست بھی محمدی ہو، جس کی نماز بھی محمدی ہو، جس کا روزہ بھی محمدی ہو، جس کی ہر ادا، ہر طریقہ جو ہے وہ اللہ کے رسول سے اس نے اخذ کیا ہو، تب جا کر وہ بات کرتا ہے۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ جی کہتے تو سارے یہ ہیں، حنفیوں سے جا کر پوچھ کر دیکھ لو۔ اب مسائل کا اختلاف ہوتا ہے، بڑے مسئلے ہیں، لوگ دیکھو جی آمین کا مسئلہ، رفع دین کا مسئلہ، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، الحمل کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، ہر مسئلے میں جھگڑا ہے۔ وہ کہتے یوں ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھ کر سناتا ہے، وہ بھی حدیثیں پڑھ کر سناتا ہے۔ اب بتائیے جی کدھر کو جائیں؟ سارے اللہ کے رسول کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اندھا ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا۔ اسلام نے ایسے قوانین وضع کیے ہیں جن سے انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ دیکھیے عدالتوں میں گواہ پیش ہوتا ہے، ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، گواہ پیش ہوتا ہے۔ مدعی کی تائید میں مدعی کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مدعی اپنے گواہ لاتا ہے۔ شریعت نے یہ قانون بنایا کوئی گواہ مدعی کی تائید میں مدعا علیہ کے خلاف بیان دے، پہلے اس سے پوچھو کہ تیرا مدعی سے رشتہ کیا ہے، تیرا اس سے تعلق کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میرا اس سے کوئی نسبی رشتہ ہے، میرا اس سے گہرا تعلق ہے، میں اس سے پیسے لے کر کھاتا ہوں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کا نوکر ہے، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں یہ کوئی بات ٹھیک نہیں کہے گا، اسے لے جاؤ، اس کی گواہی کوئی موت بنے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کا یہودی سے زنا کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، شریح قاضی کے پاس مقدمہ گیا، حضرت علی خلیفہ وقت ہیں، شریح قاضی ان کا مقرر کرتا ہے، اپنے ثبوت کے اس بات کے لیے حضرت علی ایک حسن کو لے گئے، ایک اپنے غلام کو لے گئے۔ قاضی شریح نے پوچھا کہ یہ دو گواہ جو آپ لائے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ انہوں نے کہا لے لو، یہ خارج ہے آپ کا مطلب۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا حسن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کا غلام مسلمان ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن جو کسی کا طرفدار ہو شبہ ہے کہ یہ شاید گڑبڑ کر جائے، اس کی بات موت پر بالکل نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے گا جب یہ اصول آپ کی سمجھ میں آ جائے، اب آپ کوئی مسئلہ لے لیجئے گا۔ اب مسائل کے لیے رفع دین کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، اب حنفی مولوی کے پاس چلے جاؤ، حنفی مولوی کچھ بتائے گا، ہمارے پاس آ جاؤ ہم آپ کو کچھ بتائیں گے، وہ مولوی بھی حدیث سے نکال لے گا، ہم بھی حدیث سے نکال لیں گے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اجی مولوی ادھر سے بھی حدیثیں نکالتے ہیں، ادھر سے بھی حدیثیں نکالتے ہیں، حدیث پر حدیث چڑی پڑی ہے، کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، مولویوں تم دونوں کو سلام، یہ لو میں بنتا ہوں کمیونسٹ، میں چھٹی کرتا ہوں۔ اب یہ اندھا تھا، اسے نظر نہیں آیا، یہ بیٹھ گیا چلا گیا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، جو اندھا ہو اس کی سمجھ میں کبھی بات نہیں آئی۔ سمجھنے کی بات کیا تھی؟ مسئلہ بعد میں پوچھو، پہلے پوچھو مولوی صاحب آپ ہیں کون؟ مسئلہ آمین کا ہو، مسئلہ رفع دین کا ہو، مسئلہ نکاح کا ہو، مسئلہ طلاق کا ہو، مسئلہ الحمد کا ہو، سب سے پہلے یہ پوچھ لو مولوی صاحب آپ ہیں کون؟ اگر مولوی صاحب حنفی ہوں تو مولوی صاحب پھر آپ تو حنفی والی بات کریں گے، آپ سے حدیث کبھی ٹھیک نہیں ملے، آپ چھٹی کریں۔ آپ طرفدار ہیں، آپ کا ایک ذہن ہے، آپ جو بات کریں گے حنفیت کی کریں گے،
آپ سے مجھے خیر کی کوئی توقع نہیں، آپ سے کبھی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ دوسرے کے پاس چلے جائیں، تیسرے کے پاس چلے جائیں، چوتھے کے پاس چلے جائیں، پانچویں کے پاس چلے جائیں، اگر وہ کسی طرف اٹیچڈ ہے، کسی سلسلے میں منسلک ہے، وہ طرفدار ہے، وہ 1000 حدیثوں کو ہاتھ لگائے، وہ اپنے مطلب کی بات کرے گا، وہ حدیث کو توڑ مروڑ کر اپنی طرف لے جائے گا، کبھی صحیح بات ہی نہیں۔ اور اگر وہ نیوٹرل ہو، غیر جانبدار ہو کہ حنفی میں نہیں، شافعی میں نہیں، مالکی میں نہیں، حنبلی میں نہیں، کسی امام کی ترجیح مجھے مقصود نہیں، مجھے صرف اللہ کے رسول کی بات بلند ہے، میں کسی فرقے میں نہیں، وہ آدمی صحیح بات کر سکتا ہے اور صحیح سمجھ سکتا ہے۔ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں، خوب سمجھ لو، حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جو اختلاف ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ حنفی ہے، وہ حنفیت کی بات کرے گا، وہ شافعی ہے، وہ شافعیت کی بات کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی پگڑی والا داڑھی والا مولوی ہے، یہ بھی داڑھی والا مولوی ہے، یہ بھی موٹی موٹی کتابیں لیے پھرتا ہے، وہ بھی موٹی موٹی کتابیں لیے پھرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ مولوی لڑ رہے ہیں، نہیں، آپ کہیں گے اسلام کا اختلاف ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھیں، عدالتوں میں دیکھ لو، ہر وکیل اتنی موٹی کتابیں لے کر جاتا ہے، اور آپ کو اچھا بڑا پتا ہے کہ ایک کیس یہ مدعی بالکل جھوٹا ہے یا مدعا علیہ بالکل جھوٹا ہے، لیکن دونوں طرف کے وکیل اتنی موٹی کتابیں لے کر جاتے ہیں، اور 4-4 10-10 گواہ دونوں طرف ہوتے ہیں، اپنے جا کر پیش ہوتے ہیں، سارا سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، کھچڑی پکتی رہتی ہے، سارا کام چلتا، یہی حال مولویوں کا ہے۔ دل جانتا ہے سب کا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اپنے مذہب کی پاسداری میں جو اس کی اٹیچمنٹ ہے، جو اس کا تعلق ہے، اس کے تحت سارے کا سارا کام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ اندھے نہ ہو، آپ کو اللہ نے صحیح سمجھ دی ہو، تو آپ پہلے پوچھ لیں، دیکھیے سوچ لیجیے گا، آپ عدالت میں جائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے یہ جو جج ہے نا، جج یہ مدعی کا رشتہ دار ہے، یہ جو جج ہے یہ مدعی کا رشتہ دار ہے، آپ فوراً کیس منتقل کرنے کی درخواست دیں کہ جب یہ طرفدار ہے اس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں جو آپ کی آنکھیں کھولتی ہیں، بالکل یہی دور بینی آپ دین میں استعمال کریں۔ آپ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے تو مولویوں کا ہے۔ یہ جتنا اختلاف ہے، وکیل ہے 2000 اس نے لے لیا، 2000 اس نے لے لیا، اس نے 2000 اپنا کھڑا کرنا ہے، اس نے 2000 اپنا کھڑا کرنا ہے، وہ زور لگا رہا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ قانون متناقض ہے، قانون متناقض ہے یا وکیلوں کی کمائی کا جھگڑا ہے سارا؟ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہی صورت ہے، یہ مولویوں کی اپنی اپنی طرفداری کا وہ ہے، یہ میری مسجد ہے، یہ میری گدی ہے، اگر میں کہہ دوں بھائی وہ سچا ہے تو مجھے کون پوچھے گا، میرا تو سارا کام ختم ہو گیا۔ اس لیے آپ سارا زور مار رہے ہیں، یہ مولوی اپنا زور مار رہا ہے، وہ مولوی اپنا زور مار رہا ہے، اور جاہل دور سے کہتا ہے جی اسلام میں تو بڑا اختلاف ہے، اس اسلام کو چھٹی دو، یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات کبھی نہ سوچیں، کبھی نہ کہیں کہ اسلام کے اندر اختلاف ہے، اسلام کے اندر اختلاف نہیں۔ جیسے وکیل اپنے اپنے مفاد کی خاطر موٹی موٹی کتابیں لے کر لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور حقیقت اور ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے مولوی اپنے مفاد کی خاطر لڑتے ہیں اور جھگڑتے ہیں اور حقیقت بالکل اور ہوتی ہے۔ فیصلہ کس کا معتبر ہوتا ہے؟ جو طرفدار نہ ہو، جو کسی کی حمایت نہ کرنے والا ہو۔ حنفی جو ہوگا وہ ہمیشہ حنفیت کی بات کرے گا، شافعی جو ہوگا وہ شافعیت کی بات کرے گا۔ اللہ کے رسول کی بات کون کرے گا؟ جو ان ائمہ کی عزت تو کرے لیکن کسی کا مقلد نہ ہو، کسی کا پیروکار نہ ہو، اسے کوئی حجاب نہیں اس میں۔ اگر امام ابو حنیفہ کی بات غلط نکل گئی تو کوئی پرواہ نہیں، اگر امام شافعی کی بات غلط نکل گئی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بات غلط نہ نکلے تو اللہ کے رسول کی نہ نکلے، اللہ کے رسول کی بات سب سے اونچی رہے۔ اور قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرو، نبی کی بات کو بلند کرو، تمہاری باتیں نیچی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، تمہارا امام غلط نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو اونچا کرو۔ جب تک کسی کا یہ ایمان نہ ہو اس کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا حدیث کو ہاتھ لگانے کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ یہ کہ آپ اس بات کو خوب دیکھ لیں، اسلام کا معاملہ بڑا سخت ہے،
میں نے جو آیات قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی تھی ان کا ذرا ترجمہ دیکھیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو جس دن ہم بلائیں گے کل اناس سب لوگوں کو بامامہم ان کے نامہ اعمال کو نکال کر ان کی مثلوں کو نکال کر ان کی فائلیں نکالیں گے اور اس آدمی کو ہم بلا لیں گے. پھر اس کا رزلٹ کارڈ اس کو دیا جائے گا. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اپنی چٹھی دائیں ہاتھ میں مل گئی فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ خوشی خوشی اپنی چٹھی کو پڑھیں گے اور دوسرے ساتھیوں سے کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میرا رزلٹ کارڈ آ گیا ہے، دیکھو میری پوزیشن کیا ہے. بڑے خوش ہوں. اور جو دوسرے بدبخت ہوں گے، فیل ہوں گے، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے یہ میری چٹھی نہ ملتی، اس میں میری سزا مقرر ہے، اس میں فیل ہو گیا ہوں، میں تو برباد ہو گیا. فرمایا ولا یظلمون فتیلا، میرے دربار میں ظلم کسی پر نہیں ہوگا، ٹھیک انصاف ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ میں سمجھ نہیں سکا. اللہ دین مشکل تھا، دین مشکل بالکل نہیں ہے. دین دیکھیں مسئلے مشکل ہو سکتے ہیں لیکن دین بالکل آسان ہے. دین کیا ہے؟ سوائے اللہ کے رسول کے کسی کو نہ پکڑو تو مسلمان ہو جاؤ. مسائل بعد میں بڑے آرام سے حل ہو سکتے ہیں لیکن بنیاد یہ ہے. اور اگر آپ نے یہی سوچ لیا کہ میں فلاں کے ماننے والا، میں فلاں کے ماننے والا، میں فلاں کے ماننے والا، پھر آپ خود ہی گمراہی کی طرف چلے گئے. فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور گم کردہ راہ ہوگا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اے نبی یہ لوگ قریب ہیں کہ تجھے گمراہ کر دیں. عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، حق تو وہ ہے جو ہم وحی کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تجھے کچھ ہٹا لیں، تجھے تھوڑا سا ہٹا لیں، اس صحیح راستے سے ہٹا لیں. یہ جو پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ اتحاد کی کمیٹیاں بنتی ہیں، یہ اتفاق کی کمیٹیاں بنتی ہیں اور صلح کرواتے ہیں. دیکھو جی کسی کو برا نہ کہو، سب ٹھیک ہے. مکے کے لوگ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ دیکھ بھائی ہم پر فتوے بازی نہ کیا کر، تو بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، مل جل کر کام کریں. تو اتنی سخت باتیں نہ کیا کر کہ یہ کبھی کچھ نہیں. یہ ہمارے معبود اس قسم کی، اے نبی تو اتنی سخت زبان ہمارے بزرگوں کے بارے میں استعمال نہ کیا کر، تھوڑا سا ذرا نرم ہو جا. اللہ نے کہا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اے نبی یہ لوگ قریب ہیں کہ تجھے گمراہ کر دے، تجھے تیری صحیح راہ سے جو وحی کے ذریعے سے متعین ہے یہ اس سے ہٹا دے. پھر تو کیا کرے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، جو ہم نے نہیں کہا کچھ تو وہ کہنے لگ گئے، کچھ تھوڑا سا اپنی طرف سے اضافہ کر دے. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ تجھے اپنا دوست بنا لے. اب دیکھ لیجیے گا آج شیعہ اور ہم ہیں. اب شیعہ ہمیں دوست کب بنائیں گے؟ جب ہم تھوڑا سا ادھر سے ڈھیلا کام کر کے ہاں آپ کا بہت اچھا معاملہ ہے، ہاں بہت اچھی ہے، اور دوستی ہو. کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس اسلام کے خط مستقیم میں اس میں کوئی کرم نہیں آئے. اچھی یہ بڑا سخت تو بھائی یہ تو بڑے متشدد ہے، یہ تو بڑا سخت ہے. اے نبی اگر تو جھکے گا وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ تجھ کو دوست بنا لیں گے. اور اگر تو اپنی جگہ پر ڈٹے گا پھر کہیں گے یہ بڑا سخت ہے، یہ بہت برا ہے، یہ کسی کی مانتا نہیں. لیکن سن لے